بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. آج کی اس خوبصورت بزم میں سب سے پہلے میں نہایت ہی صد احترام جناب اعجاز محمود صاحب، آپ کے تمام احباب جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجایا، میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں. جناب محترم قاری حافظ عرفان صاحب کا بھی نہایت مشکور ہوں کہ جناب نے مجھے یہاں آپ عاشقان رسول میں آج مدعو کیا ہے. آپ تمام آنے والے مہمان سب کا ہی احسان مند ہوں کہ آپ نے آج کے دن میں اس بزم کو سجایا ہے. اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ہوں یا آپ ہیں، ہم سب یہاں آئے، یہ میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں کہوں میں نے وقت نکالا. یقیناً وقت بہت قیمتی ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. میں کہوں میں نے نکالا وقت، آپ کہیں ہم نے نکالا وقت، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں. حقیقت یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ اعجاز محمود صاحب ہوں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوں، ہم سب اسباب ہوتے ہیں. رب ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ تم میزبان بن جاؤ، کیونکہ میرے محبوب کے ذکر کی محفل ہے. اور اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو میزبان مصطفیٰ ہیں، میزبان مصطفیٰ ہیں. ہم سب یہاں ان کے بلانے سے آئے ہیں، اور یہ رب کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ کروڑوں افراد میں سے آج یہاں
ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بلایا ہے۔ اور ایک بات کی طرف اور توجہ دلا دو، گنبد خضرا کے مکین سنہری جالیوں میں روزہ اطہر میں ہم سب کو یوں دیکھ رہے ہیں، بندہ ناچیز ان کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہے، آپ سب یہاں سننے کے لیے پہنچے ہیں۔ کون کون ہے، نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، برادری کیا ہے، قوم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو میں رب کا محبوب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر ایک گندم کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ ہر اینگل سے ہی نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی چیز ہم سے چھپ جائے گی، نظر ٹھیک ہے تو اس نظر میں ہر چیز بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی نظر وہ نہیں جو ہماری نظر ہے، اور جو ہماری نظر ہے وہ کہیں دور رہ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کروڑوں میل کی بلندیوں پر بھی ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کیا فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون، لوگو جو تم نہیں دیکھ سکتے میں رب کا محبوب محمد مصطفیٰ وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ میں اور آپ کیا نہیں دیکھ سکتے؟ اس دیوار کے پیچھے اس وقت کیا ہو رہا ہے نہیں جانتے، نہیں دیکھ رہے۔ بعض دفعہ انسان کو علم تو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اندر سے ہو کے آیا ہوتا ہے، علم ہو جاتا ہے، لیکن جب اس سے کرنٹ پوزیشن پوچھی جائے تو وہ بتا نہیں سکتا کہ اس وقت جسٹ اس سیکنڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ تو اس زمین میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتے ہیں، ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے خیالوں کو جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں میرا خلوص آج کی اس بزم میں کتنا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں آپ کے آنے کے انداز کیا ہے۔ انی ارا ما لا ترون، فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَإِنِّي أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور فرمایا کہ میں وہ سنتا ہوں کہ جو تم نہیں سن سکتے۔ اب یہاں سے بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں دو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں جو مکالمہ کر رہے ہیں، آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کو میرا یا آپ کا سن لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر ہم سب کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو میں کلام کر رہا ہوں وہ مصطفیٰ سن بھی رہے ہیں، کیونکہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حضور کو یہ صلاحیت ملی کیسے ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میرے رب نے مجھ سے پوچھا محبوب ملائے اعلیٰ فرشتے آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے گفتگو؟ حضور فرماتے میں نے عرض کیا مولا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، کیونکہ حضور ذاتی طور پر تو کچھ بھی نہیں جانتے، جو کچھ دیا ہے رب ذوالجلال نے دیا ہے، اور کتنا دیا ہے، سب کچھ دیا ہے،
نائب اکبر بنا کے بھیجا ہے، نائب اعظم بنا کے بھیجا ہے۔ رب نے ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، یعنی جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ما کان یعنی جو ہو چکا تھا ماضی میں، پاسٹ میں چلا جاتا ہے، وما یکون جو ان فیوچر ہونے والا ہے، مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور رب ذوالجلال نے یہ علم مصطفیٰ کو سارا ہی عطا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مولا میں نہیں جانتا کہ ملأ اعلیٰ گفتگو کس بات میں کر رہے ہیں۔ رب نے پھر کیا کیا؟ حضور فرماتے فوضع یدہ بین قطفیہ، اپنا دست قدرت ہاتھ مبارک میرے ان دونوں شولڈرز کی بیک سائڈ پہ یوں ٹچ کر دیا۔ کیسے؟ جیسے رب کی شان کے لائق۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میرا ہاتھ ہے رب کریم کا ہاتھ بھی ایسا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، رب کا ہاتھ کیسا ہے نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ آپ سن سکتے ہیں وہ انداز کے جو میں بیان کروں، بلکہ یوں کہیں گے کہ جیسا رب کی شان کے لائق ہے ویسا دست قدرت رب ذوالجلال نے محبوب کے دونوں شولڈرز کے درمیان ٹچ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وجدت بردہا بین صدیہ، حضور فرماتے ہیں ہاتھ تو پیچھے ٹچ ہوا تھا، اس کی ٹھنڈک میں مصطفیٰ نے اپنے یہاں سینے میں محسوس کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، حضور فرماتے ہاتھ ٹچ ہونا تھا کہ رب ذوالجلال کے اس دست قدرت کی برکت سے مجھ پر مشرق عیاں ہوا، مجھ پر مغرب عیاں ہوا، مجھ پر شمال عیاں ہوا، مجھ پر جنوب عیاں ہوا، مجھ پر تحت الثری عیاں ہوا، مجھ پر عرش معلی عیاں ہوا۔ رب نے جو کچھ بھی پیدا کیا، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، ہر چیز کو میں نے جان لیا، گویا رب ذوالجلال نے ہر چیز کا علم مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے، ہر چیز کو دیکھ لیا، ہر چیز کو، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ حضور تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، آخر میں جگہ خالی تھی، وہاں بیٹھا، اور آپ جانتے ہیں صاحب محفل، صدر محفل کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے جس کو چاہے اسٹیج پہ بلائے۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا وابسہ ادلو، میرے قریب آؤ۔ وہاں سے اٹھے، آگے جگہ دیکھی، ادھر بیٹھ گئے۔ نبی رحمت نے پھر دیکھا تو فرمایا ادلو یا وابسہ، وابسہ اور قریب آؤ۔ وہاں سے اٹھے، آگے جگہ دیکھی تو ادھر بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا ادلو منی، وابسہ میرے مصطفیٰ کے قریب آؤ۔ کہتے ہیں قربان جائیے صحابی رسول کی عظمتوں اور شانوں پر، کہتے ہیں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے یوں ٹچ ہو گئے، فیضان رحمت جاری ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے وابسہ دیکھیں نا آپ بیٹھے ہیں، مجھے کیا پتا دل میں کیا ہے، کیا ہے، کون کتنا دکھی اور کتنا خوش ہے، نہیں پتا۔ اگرچہ کہ چہروں سے کچھ عیاں ہوتا ہے، میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں۔ سر محفل نگاہیں جن لوگوں کی مجھ پہ اٹھتی ہیں، ان نگاہوں کے معانی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں۔ چہرہ شناسی بھی ایک چیز ہوتی ہے، چہرہ شناسی ایک چیز ہوتی ہے، ایک فن ہوتا ہے۔ ہمیں کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے، چہرے سے تو جانوں گا دل میں کیا ہے۔ حضور فرمانے لگے وابسہ جو پوچھنے آئے ہو
تم خود بتاؤ گے یا میں مصطفیٰ بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ فرمائیے کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ فرمانے لگے وابسا تم اس لیے آئے ہو کہ تم مجھ سے پوچھو کہ بھلائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بھلائی کی تعریف کیا ہے، اور شر کسے کہتے ہیں؟ تم میری بارگاہ میں یہ پوچھنے آئے ہو۔ کہنے لگے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، وابسہ اسی کام کے لیے آیا ہے جو محبوب کے لبہائے مبارک سے نکلا ہے۔ تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی، کہا دن کو جو شب تو رات ہو کے رہی۔ خاموش ہو کے حضور بیٹھ گئے، جواب کوئی نہ دیتا۔ تھوڑی دیر لنگ گئی، جنہیں سوال کرنا ہے جواب بھی انہیں لینا ہے، جڑے مقصد واسطے آیا انہوں مقصد پورا ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر جدو لنگ گئی تے وابسہ آکھن لگے حضور معاف کرنا، مینوں اگر سوال دا جواب آندا ہوندا تو میں مصطفیٰ دی خدمت اج اس سوال لے کے نہ آندا، ویسے ہی آ جاندا۔ حضور نے فرمایا اچھا 2 انگلیاں چکیاں، اے انگلیاں بلا کیڑیاں نے؟ کل دی گل ہے، درس بخاری شریف ہون ڈیا سی آپ صاحب، مناقب کی گفتگو چل رہی تھی تو اس میں حدیث آ گئی، ایک نہیں کئی آ گئی، کٹھی ایک لگاتار آ گئی۔ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے، صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی، حضور ہے ایک کوئی کٹورا ہے، ایک بندے واسطے وضو تو آڈے واسطے ہورتے پڑاؤ دے وچ پانی نہیں ہے گا۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، ہاتھ اپنا وچ رکھیا، انگلیاں باہر نے۔ صحابہ کہندے نے اسی نظارہ ویکھیا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں 5 آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پانی یہاں سے بھی نکل رہا ہے، یہاں سے بھی نکل رہا ہے، یہاں سے بھی نکل رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے۔ ہم جتنے افراد تھے سب سیراب ہو گئے، جتنے کٹورے اور برتن تھے سب بھر لیے۔ کسی نے پوچھیا جابر بن عبداللہ تسی بندے کنے سو؟ آکھن لگے 1500۔ کنے؟ 1500 افراد۔ اگر اسی 1 لاکھ بھی ہوندے نا تے سارے انہوں پانی ہو پورا آ جانا سی۔ انگلیاں میں سے پانی حقیقت میں زمین سے نکلتا ہے، زمین سے، پتھروں سے، چٹانوں سے پانی نکلتا ہے، لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے انگلیوں سے پانی باہر نکال دیا ہے۔ حدیث پڑھی، دل بڑا ہی خوش ہوا، بڑا ہی خوش ہوا۔ پھر حضور نے یہ 2 انگلیاں اٹھائی اور ان کی دل کی جگہ پہ یوں اجاز بھائی مال دی، فرمانے لگے استفت قلبک، وابسہ تم آئے ہو شاگرد بن کر، تم آئے ہو سوالی بن کر، تم آئے ہو تلمیذ بن کر، تم آئے ہو ایک سٹوڈنٹ بن کر کہ تم مجھ سے کویسچن کرو اور میں اس کا آنسر دے دوں اور تمہیں تمہارا جواب مل جائے۔ وابسہ جب تم آ گئے ہو، تمہارے گھٹنے میرے گھٹنوں سے مس ہو گئے ہیں، میری انگلیاں تمہارے دل سے ٹچ ہو گئی ہے۔ پہلے جب آئے تھے سوال صرف آتا تھا، جواب نہیں آتا تھا، ہم نے سوال خود بتایا ہے اور جواب دینے والا تجھے بنا دیا ہے۔ اپنے دل سے پوچھ کے خیر کی تعریف کیا ہے اور شر کی تعریف کیا ہے۔ گویا آئے سوالی بن کر تھے، مصطفیٰ نے عطا کرنے والا بنا کے بھیج دیا ہے۔ نبی علیہ السلام جانتے ہیں اور دلوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ منبر اقدس پہ جلوہ فروز تھے، فرمانے لگے صحابہ رب نے حجے مخلوق پیدا نہیں سی کیتی، ہر ایک دی شکل میرے سامنے لے آئی گئی، قیامت تک جن افراد آن گے، تمام نبی، تمام امتیں، سب کی شکلیں حضور کے سامنے آ گئی۔ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے حضور نے مجھے بھی دیکھا ہے اور آپ سب آنے والے مہمانوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
اور رب نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ محبوب ان میں سے کون کون ہے جو آپ پر ایمان لائے گا اور کون کون ہے جو ایمان نہیں لائے گا۔ نشست ختم ہو گئی، لوگ باہر نکل گئے۔ مسجد سے باہر نکلے تو چونکہ منافق بھی بیٹھے سن، جو دل سے کالے تھے، لباس مسلمانی تھا، کہنے لگے یارا ویکھو تے صحیح، ایڈے وڈے وڈے دعوے، ایڈے وڈے وڈے دعوے، مخلوق اجے پیدا نہیں سی ہوئی تے ساریاں دیاں شکلاں انہاں دے سامنے آ گئیاں سن، اور اے بھی دس دتا گیا سی کہ کون کون تواڈے اتے ایمان لے آئے گا تے کون کون ایمان نہیں لے آئے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن انہاں نوں اے نہیں پتا کہ اسی مسلماناں لا لباس تے پایا ہے پر ٹھڈ ساڈے کالے، دل کالے نے، اسی ہجے ایمان لے آئے نہیں، انہاں نوں اے پتا ہے کوئی نہیں، اور وڈے وڈے دعوے۔ حضور کو یہ بھی پتا چل گیا، ممبر پر پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا آ جاؤ، ادھر آؤ، بیٹھو، سلونی اما شئتم، تم مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ مجھ مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرتے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہاں ایک بندہ تھا، اس کے باپ کا نام تھا حذافہ۔ جب کوئی پوچھتا نا تمہارے ابا جی کا نام کیا، کہتا حذافہ، لوگ کہتے نہیں نہیں کوئی ہو رے، بڑا ہی تنگ آیا ایسے بیچارہ۔ انہوں موقع مل گیا، کیونکہ وہ جانتا سی کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ حیا نہیں، وہ اس بات سے بھی باخبر تھا، فوراً کھڑا ہوتا ہے، من ابی یا رسول اللہ، حضور دسو میرے ابا جی دا نام کیے۔ آپ نے فرمایا گھبرایا نہ کر، پریشان نہ ہویا کر، لوگ جڑے تینوں تنگ کر دینے وہ جھوٹے نے، ابو کا حذافہ، تو اپنی ذات نو جڑی شخصیت المنصوب کرنا ہے، تیرا باپ اوہی حذافہ ہی ہے۔ کانفیڈنشل سوال تھا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، رب جانے اور مدر جانے، کانفیڈنشل ہے۔ حضور کو یہ بھی پتا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے فوراً یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے والد کا فادر کا نام کیا ہے۔ مصطفیٰ رب کے دیے ہوئے علم سے یہ بھی جانتے ہیں۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، حضور دسو میرے ابا جی دا نام کی ہے، فرمایا سالم۔ عمر فاروق اعظم نے جدو ویکھیا آپ کھڑے ہو گئے کہ اے تے دیکھو حضور نے جڑا دسیا گل ادا ہی نکلی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایداں دا بندہ ہوئے جدے نسب دے اتے لوگ تانا نہ دندے ہوں، پر حقیقت گل کچھ ہور ہوئے، او دا والد کوئی ہور ہوئے، لیکن او دی ماں نے چھپایا ہویا ہوئے، اگر وہ کھڑا ہو گیا اور حضور نے حقیقت دس دیتی تو گل تے خراب ہو جائے گی۔ فوراً ہاتھ بن لے، یا رسول اللہ سانو معاف کر دیو، اسی اللہ دے رب ہونتے ایمان لے آئے، تو آڈے رسول ہونتے ایمان لے آئے، اسلام دین ہے، اسی ایمان لے آنے، سانو معاف کر۔ فرمایا پھر میرے علم تے اعتراض تو نہیں کرو گے؟ لوگاں آکھیا نہیں حضور اسی اعتراض نہیں کریں۔ نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے علوم غیبیہ سے نوازا، یہاں تک کہ بیٹھے ہوئے آپ جہنم میں گرنے والے پتھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور اس کی آواز کو سماعت بھی کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمانوں پر سجنے والی جنت کا بھی نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھائی تے حضور نے اپنا ہاتھ این کر کے اگے کیتا، پھر پیچھے کر دیا۔ صحابہ جدو نواں عمل ویکھدے سے نا تے پھر پوچھ دے سن کہ حضور ہے نواں عمل تسی کیڑا کیتا ہے، یہ کیوں کیتا؟ حضور نے فرمایا صحابہ میں جنت دا نظارہ کر رہا سا تے میں اتھے ویکھیا ایک انگور دا خوشہ پیا سی، میں ہاتھ ودائے کہ میں انہوں پھڑ لما، پھڑ دے میں چھاڑ دیتا تے ہاتھ واپس کھچ لے۔ صحابہ اگر وہ انگور کا خوشہ میں اس زمین پہ جنت سے لے آتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ خوشہ انگور کا ختم نہ ہوتا۔
اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، مل کے سارے نعرہ رسالت۔ اج دی گل ہے درس بخاری شریف ہو رہا سی۔ درس بخاری شریف ایک حدیث مبارک آ گئی۔ یہ علماء جو ہوتے ہیں درس نظامی کرتے ہیں، آخری کلاس میں یہ درس بخاری شریف ہوتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، اسی طرح اس کو دورۃ الحدیث شریف کہتے ہیں۔ اس میں بندہ ناچیز کا بھی ایک پیریڈ ہے، دو پیریڈ اکٹھے ایک پیریڈ بنائے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کے چونکہ پیریڈ دو ہوتے ہیں، تو آج بھی ایک حدیث مبارک سامنے آئی۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں حضور ایک دن مدینہ منورہ چو باہر آئے، آپ آئے تو فرمان لگے انی فارتکم، میں تمہارا پیشرو ہوں، میں تمہارا پیشرو ہوں، وہانا شہید علیکم، اور میں تم سب کے اوپر گواہ بھی ہوں۔ انی واللہ لانظر حوض الان، انی واللہ خدا کی قسم، خدا کی قسم بے شک میں لانظر حوض الان، یہاں کھڑے کھڑے حوض کوثر کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث، واللہ لانظر حوض الان، حضور فرماتے ہیں یہاں کھڑے کھڑے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے انی واللہ اعطیت خزائن مفاتیح الارض، کہ رب ذوالجلال نے زمین دیاں ساریاں کنجیاں مینوں عطا فرمائیاں نے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ فرمان لگے صحابہ جانتے ہو، دیکھتے ہو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، میں مصطفیٰ چاہوں تو یہ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، لیکن اس دنیا کے مال و متاع پر میں مصطفیٰ رب کا محبوب، رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہوں، اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہوں، دنیا کا مال چھوڑ دیتا، لیکن ہر ایک کو ہی عطا فرمایا، ہر ایک کو۔ عدیل بھائی کہہ رہے تھے حاتم تائی کے 8 دروازے سے یا 12 دروازے تھے، ہر دروازے سے کوئی نہ کوئی آتا تھا، لے جاتا تھا۔ ایک ہی بندہ 8 دروازے سے آئے، منع نہیں ہوتا تھا، اس کو ملتا تھا، گویا حسرت رہ جاتی۔ حضور کا در ایک، میں کہتا ہوں سارے در ہی ان کے ہیں، دروازہ ایک، مصطفیٰ کے سارے ہی دروازے مصطفیٰ کے ہیں، لیکن حضور جب ایک کو دے دیتے ہیں مزید حسرت گنجائش باقی نہیں رہتی، اتنا عطا کرتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مصطفیٰ وہی دے دیتے ہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ مانگو تو صحیح، مانگتے کیا ہو، زبان سے نکلتا ہے، مصطفیٰ جھولی بھر دیتے ہیں۔ وَإِنِّي فرمایا کہ بے شک میں وہ ہوں کہ اعطیت، رب ذوالجلال نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہے، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرمایا انی لانظر حوض الان، حوض کوثر کو دیکھ۔ کنز المال شریف دے وچ میں ایک حدیث پڑھی، کنز المال دے وچ حدیث دی کتاب ہے، تو انہوں میں ایک نظارہ بھی کرانا ہے۔ اگر تو انہوں ایتھے بیٹھے بیٹھے حوض کوثر دی آواز سنا دیئے، کنز المال میں ایک حدیث مبارک ہے اذا جعلتا، اور اسی الفاظ کو بدل کر کے دوسری جگہ پر من اراد ان یسمع حریرہ صوت حریرہ کو، اس طرح کے الفاظ کہ جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ حوض کوثر کی آواز کو سن لے۔ دیکھیں نا آپ چشموں کے پاس سے گزریں تو ہوا کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے پانی کی کچھ آواز ہوتی ہے،
آبشار چل رہی ہو تو اس کی بھی آواز پانی کی ہوتی ہے، دریا سمندر کے پاس سے گزرے تو پانی کی آواز ہوتی ہے، حوض کوثر میں بھی پانی ہے، اس کی بھی آواز ہے۔ فرمایا اذا جعلتا، جب تو 2 انگلیاں فی اذنیہ اپنے کانوں میں ڈالتا ہے، سمیت حریر القوثر، جو سو سو ساں ساں کی آواز آتی ہے، فرمایا یہی آواز حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز ہے۔ یہ کنز المال کی حدیث مبارک۔ علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں بھی لکھا، ابو داؤد شریف کی شرح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں مصطفیٰ یہاں کھڑا کھڑا حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایسی طاقت رب نے عطا فرمائی، میں کہوں گا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تشریف فرما ہے، ازواج مطہرات آپ کی تمام بیویاں حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث۔ ازواج مطہرات نے ایک سوال کیا، ایک کویسچن، حضور تے دسو تسی ظاہری پردہ فرما جاؤ گے تے تواڈے بعد ساڈے وچوں اے تواڈی ازواج دے وچوں بیویاں دے وچوں تواڈے نال سب تو پہلے آ کے کون ملاقات کرے گا؟ اے کینوں پتا ہوندا ہے؟ کسی نے بھی نہیں پتا ہوندا، پر جنوں رب علم عطا کر دے تے انہوں پتہ لگ جاندا ہے۔ انہوں نے جدو سوال کیتا تے حضور فرمان لگے جدے ہاتھ لمبے ہون گے نا وہ میرے نال سب تو پہلے آ کے ملاقات کرے گا۔ اچھا انہوں نے ماپ کیتا کہ کدے ہاتھ لمبے نے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دا قد کاٹ ذرا لمبا سی، باواں لمبیاں ہاتھ لمبے، انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیتا کہ سب تو پہلے ساڈے وچوں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دا انتقال ہونا ہے۔ پر ہویا اس تو الٹا، سب تو پہلے بی بی زینب دا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں موت کا وقت کانفیڈنشل ہے، آئے گا ضرور، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، آئے گا ضرور لیکن پتہ کسی نے نہیں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آئے گا، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کب آئے گا یہ پتہ نہیں، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ نہ وہ جوانی دیکھتا ہے، نہ بڑھاپا دیکھتا ہے، نہ وہ بچپنا دیکھتا ہے، نہ ابھی وہ ولادت دیکھتا ہے۔ موت کا وقت آئے گا ضرور لیکن کب آئے گا کانفیڈنشل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، ہاتھ لمبے حضرت سودا کے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے آپ کی ازواج میں سے حضرت زینب کا انتقال ہوتا ہے۔ اب انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور کی مراد کیا تھی، جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ جو اس معاملے کو کانفیڈنشل ہی رکھتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں، صرف میں نے 2 روایتیں آپ کو بیان کرنی ہیں، سمجھانے کے لیے ایک حدیث۔ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا، کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، کشتی پانی پر آئے تو ڈولنے لگتی ہے، زمین جب بنی تو پانی پر آئی تو حرکت کرنے لگی۔ اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جیسے جہازوں پہ ہم لنگر لگاتے ہیں تو جہاز ساکن ہو جاتا ہے پھر ہلتا نہیں ہے، زمین کی طرح محسوس ہوتا ہے، بالکل بھی جنبش نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا۔ زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ فرشتیاں نے پوچھا مولا انہاں پہاڑاں تو طاقتور بھی کوئی چیز تو پیدا کیتی ہے؟ اللہ نے فرمایا لویا۔ عرض کی تھی لوہے تو طاقتور کوئی ہے؟ فرمایا کہ آگ جڑی لوہے نو بھی نرم کر دیندی ہے۔ آگ تو بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں پانی جڑا آگ نو بجھا دیندا ہے، فائر بریگیڈ آندی ہے نا تو آگ بجھ جاندی ہے۔ پانی تو بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ حل من خلقک اشد من الماء، پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہوا،
جب چلتی ہے پانی ادھر سے ادھر پھینک دیتی ہے. ہوا کی اپنی ایک طاقت. ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں، ابن آدم کا وہ صدقہ جو وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو خبر نہیں ہوتی. ہم نے ہر چیز سے زیادہ طاقتور اسے پیدا کیا ہے. صدقہ طاقتور ہے. حضور نے جڑا فرمایا سی، دیکھو نا ایک بندہ اسی کہیے شیر ہے پر وہ پوچھل تے ہے کوئی نہیں، نہ وہ دند ہے نہ جہدے نال بندے کھائے یا ہرن پکڑے، نہ وہ پنجے ہے نے. کہنے دا مطلب کی ہے؟ بہادر ہے. یہ شیر کا حقیقی معنی نہیں مراد، یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ شخص بہادر دلیر آدمی ہے. لفظ ایک ایسا کہا جاتا ہے جس کا معنی کوئی اور مراد ہوتا ہے، حقیقی معنی مراد نہیں. حضور نے فرمایا جدے ہاتھ لمبے ہوں گے، مراد جو صدقہ کرنے میں دلیر ہوگی، جو آئے صدقہ کر دیا، جو آئے صدقہ کر دیا، جو آئے صدقہ کر دیا. رب کی بارگاہ میں اس کے ہاتھ لمبے ہیں. حضرت زینب چونکہ صدقہ کرنے سے محبت کرتی تھی، رب کی بارگاہ میں صدقہ کرنے سے محبت کرتی تھی، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے میں دلیر ہے اس کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. اور میری ازواج میں سے جو صدقہ کرے گی، زیادہ کرے گی، وہ سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی. اور وہ بی بی زینب تھی. آخری حدیث. حضور کی بیماری کا علالت کا زمانہ تھا، بستر پہ تشریف فرما ہے، بیٹی آ گئی، لخت جگر مخدومہ کائنات، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیاری امی جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا بیٹی میری لخت جگر میرے قریب آؤ. قریب آ گئی. کان میرے پاس کرو. کان ابا جی کے قریب کر دیے. کان نبی علیہ السلام نے کان میں سرگوشی کی، کوئی بات کہی، خبر غم تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، برداشت نہ ہو سکا. پھر اس کے بعد حضور نے پھر فرمایا بیٹی قریب آؤ، کان میرے پاس کرو. حضور نے ایک اور بات کہی، وہ مسکرا پڑی. نشست ختم ہو گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے بعد میں پوچھا فاطمہ مجھے ایک بات پوچھنی ہے. پوچھیں. بات یہ ہے کہ حضور نے پہلے کیا کہا تھا کہ تم رونے لگی، بعد میں کیا کہا تھا تم مسکرانے لگی؟ انہوں نے کہا پہلے حضور جان کائنات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان نے مجھے کہا تھا جس بیماری میں ابھی میں ہوں اسی میں میرا وصال ہو جائے گا، اور یہ خبر مجھ سے برداشت نہ ہو سکے. ماں باپ سے لوگ محبت کرتے، جو زیادہ کرتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے ابا جی دنیا سے جا رہے ہیں. پہلے پتہ چل جائے برداشت. بیمار پڑے ہو نا اسپتال میں تو لوگ باہر رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو کئی لوگ روتے ہوئے نظر آئیں. پوچھیں کیا ہوا بیٹے، کیا مسئلہ ہے؟ میرے ابا جی بیمار ہیں، اب دعا کرتے، بہت تکلیف میں ہیں، بہت اذیت میں ہیں، اللہ ان کو صحت یابی دے. کئی ہم سے ملتے آ کے رو رہے. ماں باپ ہستیاں ہی ایسی ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں. ماں باپ وہ درخت ہیں، وہ درخت ہیں. ماں باپ وہ درخت ہیں جو دھوپ کی گرمی کو برداشت کرتا ہے اور اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے. خود گرمی برداشت کریں گے، تپش برداشت کریں گے، سارا دن لوگوں کی سنیں گے. عزت بھی ہوتی ہے، ذلت بھی ہوتی ہے، کمائی بھی ہوتی ہے. سارا دن کما کے رات کو لے کر آئیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے. یہ ہے ماں باپ. کیسی عظیم ہستیاں ہیں ماں باپ. ان کا ثانی نہیں ملتا. بے مثل بے مثال ہیں. جو محبت اپنی اولاد سے یہ کرتے ہیں، دنیا میں کوئی اور اتنی محبت نہیں کر سکتا. ان کی محبت بے لوث ہوتی ہے، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے ہوتی ہے.
ان سے محبت کا اظہار کیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی باتیں سنا کریں، خوش ہو کے مسکرا کے. مسکرانا نہیں آ رہا کیونکہ غم تھا دل میں، آج باس نے ڈانٹا ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہوا؟ ماں کے پاس، باپ کے پاس جب بیٹھے تو چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں. چہرے پہ مسکراہٹ لائیں گے، ان کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، خوش ہو جائیں گے. اور ویسے بھی ماں باپ کے چہرے کی زیارت خوش ہو کے کرنا، کہ ماتھے پہ لکیر نہ پڑے، خوش ہو کے کرنا، ماتھے پہ وٹ نہ پڑے، خوش ہو کے کرنا، مقبول حج و عمرے کا ثواب رکھتی ہے. محبت کا اظہار کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جب حضور نے پہلی بات مجھے کہی وہ یہ بتائی کہ اس مرض میں میرا وصال ہو جائے گا، میں برداشت نہیں کر سکے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی آئے فاطمہ، میرے اہل بیت میں میرے ساتھ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو ملاقات کرے گا وہ بیٹی تو ہوگی. یعنی ان کے وصال کی جو خبر تھی وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرما دی. تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی، کہا دن کو جو شب تو رات ہو کے رہی. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. آج دیکھیں نا، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی محبت. میں اپنی جگہ دعویٰ کرتا ہوں، آپ اپنی جگہ دعویٰ کرتے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے ہمیں حضور کی محبت مل جائے، کیونکہ یہ محبت کام دنیا میں بھی آتی ہے، آخرت میں بھی اسی نے کام آنا ہے. یہ کیسے ملے گی؟ ایک نسخہ بتاتا ہوں، صرف ایک پڑی جس میں 3 باتیں ہوں گے، اور ایک ہی پڑی ہم نے کھانی ہے، انشاءاللہ حضور کی محبت مل جانی ہے. بیٹے کو دیکھیں، دیکھیں کوئی بڑا دیکھ لے، شاباش. وہ کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام کی احادیث کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں، 3 چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو حضور کی محبت مل جائے گی. پہلی بات فرمایا تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہونی چاہیے. قرآن کی محبت صرف یہ نہیں ہے تاک میں رکھ دیں، صاف کر دیا، جھاڑ دیا اور پھر رکھ دیا، چوم لیا پھر رکھ دیا، سینے سے لگا لیا پھر رکھ دیا. اس کی محبت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں. دوسری بات، اس دل میں جو پہلو میں دھڑک رہا ہے اس میں حضور کی آل کی محبت ہونی چاہیے، ورنہ یہ دل ویران جنگل کی طرح ہے. اور جب حضور کی آل کی محبت آ جائے یہ لہلہاتے ہوئے کھیت کی طرح ہو جاتا ہے، جو اس میں جاتا ہے عشق کی شمع فیروزہ ہو جاتی ہے، اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور تیسری بات، نبی علیہ السلام کے اصحاب کی، صحابہ کرام کی محبت ہونی چاہیے. یہ 3 محبتیں جس دل میں موجود ہیں، آپ دیکھو تو آنکھیں بند کر کے کہہ دینا کہ اس کے پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے اس میں حضور کی محبت موجود ہے. اور یاد رکھیں، جو کامیاب ہو گیا اسے محبت مصطفیٰ مل گئی، حقیقت میں اسے رب کی محبت مل گئی. اور جسے رب کی محبت مل گئی اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی اس کا نام ہوگا. اللہ کریم آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی.